عوام کے لیے ایک اور بری خبر، بجلی 2 روپے 52 پیسے فی یونٹ مہنگی، مہنگا پیٹرول مزید مہنگا، قیمت 145 روپے سے اوپر چلی گئی۔ چینی کے دام آؤٹ آف کنٹرول، کوئٹہ میں 1 کلو چینی 160 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ 5 سال کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان میں غربت کم ہوئی۔ زیادہ تر جو شوگر ملیں ہیں وہ ساری جو سندھ میں ہیں وہ زرداری صاحب کے انڈر ہے، جو پنجاب میں ہیں وہ شریف فیملی کے انڈر ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کی ایک بھی شوگر مل نہیں ہے۔ پہلا ہمارا سوال یہ ہے سندھ سے کہ وہ شوگر ملیں جو 15 اکتوبر کو یا ایٹ موسٹ 20 اکتوبر کو چل جاتی ہیں وہ ابھی تک سندھ میں کیوں نہیں چلی؟ آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگی چینی عمران خان کے دور میں مل رہی ہے۔ بجلی کی قیمت یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، گیس کی قیمت یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، پیٹرول انہوں نے مہنگا کر کے رکھا ہے۔ ٹیکس تو اگر آپ کے خیال میں ہم نہیں دیں گے اور کئی 70 سال سے ہم نہیں دے رہے تو وہ بھول جائیں آپ۔ جب یہ ساری دنیا میں جو مہنگائی ہوئی وہ ظاہر ہے یہ مشکل وقت ہے، ساری دنیا میں مہنگائی ہے، لیکن ہم سب سمجھتے ہیں کہ سردیوں کے بعد یہ چند مہینے کے بعد یہ پھر سے قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ مہنگائی اٹس لائک ایک نوزیٹنگ حد تک چل پڑا ہے۔ خبریں تو اور بھی کافی ہیں، کافی دنوں سے چینی کا کرائسس چل رہا ہے، تو ہم نے کہا آج اس پہ ذرا کچھ کڑوی باتیں کر لیں، چینی کی مٹھاس چھوڑیں۔ کچھ فیکٹس میں پہلے آپ سے شیئر کروں گا اور پھر ہم کوشش کریں گے آج اینالائز کرنے کے کہ اس کرائسس کا ذمہ دار کون ہے۔ کیا گورنمنٹ کے اہلکار ہیں، ان کی نااہلی ہے؟ کیا ان کی کرپشن ہے جس کو ہم بار بار سنتے ہیں چینی مافیا؟ کیا چینی مافیا اتنی سٹرونگ ہے؟ اور یہ چینی مافیا ہے کون؟ کیا یہ وہ ملز ہیں جو بنا رہی ہیں؟ کیا یہ میڈل مین ہیں جو بیچ رہے ہیں، یا دکاندار ہیں جسے ایک عام آدمی جا کے لیتا ہے، آپ اور میں؟ یہ ہو از رسپانسبل؟ بیکاز اس پہ انکوائری کمیٹیز بن چکی ہیں، FIA کی انکوائری کمیٹی بن چکی ہے اور بلینز کے فائنز ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ایسے معاملات میں جہاں بڑے بڑے بزنسز انوالو ہوتے ہیں وہاں پہ عدالتیں بھی لمبے سٹیز دیتی ہیں، بڑی جنرس ہوتی ہیں۔ آپ کو مجھے سٹے نہیں ملتا، لیکن بلینز چاہے وہ IPPs والے لوگ ہوں ان کو ہیٹ آڈٹ کے اگینسٹ سٹے مل جاتا ہے، اگر ملرز ہیں تو ان کو اپنے فائن کے خلاف سٹے مل جاتا ہے۔ ان سب پہ باتیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ذرا اینالائز کر سکیں۔ پہلے میں 2-3 ذرا موٹے آپ کو فگرز بتا دوں۔ تقریباً 89 شوگر ملز ہیں، 99 ملز ہیں پاکستان میں جو شوگر ملز اس وقت ہیں۔ یہ والیوم کے لحاظ سے دیکھیں تو 11ویں سب سے بڑی شوگر انڈسٹری ہے دنیا کی۔ اس کی جو 60 لاکھ 60 ملین ٹنز کی کرشنگ کیپیسٹی ہے اس کی انسٹالڈ، اور 600 ارب روپے سے زیادہ کی یہ انڈسٹری گردانی جاتی ہے پاکستان میں۔ اب ان کے اوپر پچھلے 3 سال کے اندر ہائیسٹ پرائس ہائیکس ہوئی ہیں، اور وہ فگرز آپ دیکھیں تو 195%، تقریباً 200%۔ جو 53 روپے کا کلو تھی چینی وہ 160 تک ٹچ کی ہے، اور یہ جون 2018 اور اکتوبر 2021 تک کے میں فگرز آپ کو بات کر رہا ہوں۔ جب آپ ایک بڑی ڈیٹیل رپورٹ آج نیوز میں چھپی ہے جس میں انہوں نے پرانی ایجنسیز کی رپورٹس بھی شامل کی ہوئی ہیں، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے بھی ذرائع اور ان کی رپورٹ شامل کی ہوئی ہیں، پھر FIA کی جو آپ کو یاد ہے انکوائری کمیٹی رپورٹ بنی تھی، تو اس میں موٹے فگرز کیا ہیں۔ ایک محتاط ایسٹیمیٹ کے مطابق 2018 سے 2021 کے درمیان میں 270 ارب روپے کا پروفٹ جون سا ہے وہ ایکسٹرا شوگر انڈسٹری نے کمایا ہے۔ باقی بھی ہم بات کریں گے کہ کتنے باتیں ٹھیک ہیں، کتنی غلط ہیں، اور فائنز بھی کتنے ہیں۔ FBR نے اپنی ڈیمانڈ ریز کی ہوئی ہے 81 ملز کے اگینسٹ، تقریباً 470 ارب کے قریب۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے 44 ارب کا فائن لگایا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل مل کے پرائسز کھیلتے رہے ہیں اور کارٹلائزیشن ہے ملز کی۔ تو آپ دیکھیں سینکڑوں ارب روپے کا پروفٹس ہیں، اربوں روپے کے ان کے اوپر دعوے ہیں سرکاری اداروں کے، لیکن دیکھ ہم کیا رہے ہیں۔ اور مارکیٹ میں پرائم منسٹر بار بار تقریریں کرتے ہیں، کہتے ہیں چینی مافیا اپنی جگہ قائم ہے، پرائس شوگر کی نیچے نہیں آ رہی۔ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں، اس میں ہم بات کریں گے۔ تو ہم نے ٹیکنوکریٹس بھی اس میں آج پروگرام میں بلائے ہیں تاکہ پولیٹیکل خالی ہم سپارنگ نہ کریں، کچھ ہمیں ڈیٹیل میں پتہ بھی لگے۔ مزمل اسلم صاحب ہیں، اسپوکس پرسن ٹو دا فائنانس منسٹر، تھینک یو مزمل۔ ڈاکٹر حسن اقبال صاحب ہیں، یہ سیکرٹری جنرل پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن ہیں، خود پہلے بیوروکریسی کو بھی جانتے ہیں، فارمر فیڈرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ اسما بخاری ہیں، سیکرٹری انفارمیشن پنجاب PMLN، اور بیرسٹر مرتضیٰ وہاب ہیں، اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف سندھ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی۔ یہ ہمیں ان کا کنیکشن گرا ہوا ہے، آ جائے گا۔ میں ذرا
آپ سے شروع کر لیتے ہیں ڈاکٹر حسن اقبال صاحب، آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں انڈسٹری کو، یہ بتائیں کہ یہ اربوں روپے کے پروفٹ، یہ پرائس انکریزز، لوگ کہتے ہیں جی لٹ مچا دی ہیں، تو جسٹیفائی کر دیں ہمیں کہ جو پرائس جا رہی ہے 53 سے کیوں چلی گئی ہے یہ 160 پہ، اور خاص طور پہ پچھلے 7-8 دنوں میں جو پرائس فلکچویشن آئی ہے اس کی مجھے صرف جسٹیفائی کر دیں کہ کس طرح ہوئی ہے۔ دیکھیں مالک صاحب، اس کے 2-3 حصوں میں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے 53 روپے وہ 2018 کی بات کی ہے، اب 2018 میں 53 روپے جو پرائس، اس وقت جو کاسٹ آف پروڈکشن تھی وہ 60 روپیز آ رہی تھی، لیکن مل جو ہے وہ 53 روپے بیچنے پر اس لیے مجبور تھے کہ سٹاک پڑے ہوئے تھے، لوگوں کو پے آف کرنا ہے، تنخواہیں دینی ہیں، گنے والوں کو پے کرنا ہے، اور چینی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے بیچ کے آفٹر آل اونے پونے ہی بیچ کے جو بھی کاسٹ آف پروڈکشن ہے انہوں نے اس کو سٹاک ریلیز کرنے تھے، اس لیے وہ 53 روپے تھی، ویئر ایز کاسٹ آف پروڈکشن اس وقت بھی 60 روپے تھی، دیٹ از ون۔ اس کے بعد حکومت نے گنے کے ریٹ بڑھائے۔ گنا کتنا، گنا کی جو ہے کاسٹ شوگر بنانے میں 72 سے 75% تقریباً تو آپ کی گنے کی کاسٹ 80% تقریباً، تو گنے کی کاسٹ میں کتنا فرق پڑ گیا جو آپ لوگ 53 سے 160 پہ چلے گئے؟ ہمیں کاسٹ پہ ویریبل میں بتایا نا، پروڈکشن کاسٹ پہ کیا ایڈ ہوا ہے؟ دیکھیں گنے کی اگر 2018 میں دیکھیں تو 180 روپے کاسٹ تھی، اس کے بعد 200 روپے پچھلے سال جو ہے وہ 200 روپے تھی، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کاسٹ بھی آپ دیکھیں جو اوور ہیڈ کاسٹ ہوتی ہیں، دوسری ہوتی ہے، ہر چیز بڑی ہے، منیمم جو لیبر کے ویجز ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں، اس کے علاوہ اور جتنے ویریبلز ہیں سب کے سب جو ہے نا بڑھے ہیں۔ اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ جی بجلی کے ریٹ بڑھے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جی 200 گنا بڑھ گئی ہے، دیکھیں بجلی اپنی ہے، آپ نے چینی 200 گنا مہنگی کی ہے، وہ کیا 200 گنا بڑھ گئی؟ دیکھیں میں عرض کروں نا، آپ اگر 160 کی فگر لیں گے تو یہ تو پچھلے 10-12 دن کی ہے، 15 دن کی فگر ہے، اس سے پہلے تو 100 سے نیچے رہی ہے چینی۔ 110 تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے، 110 تو بھول گیا، 100 سے نیچے والا تو بھول گیا سارے، 100 کے ارد گرد رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ پچھلے 10-12 دنوں کی بات ہے کہ جب یہ چیز، اور یہ اس لیے بڑی ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں ایک بہت بڑا گیپ آیا ہے، اگر یہ گیپ نہ آتا، اگر اس کو پراپرلی ٹائملی مینیج کیا جاتا، کوئی یہ شادی وہ تھا، کوئی رمضان نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا، اچانک اتنا گیپ کیسے، ڈیمانڈ کہاں سے ریز ہو گئی؟ اس لیے ہوئی یہ تو سٹاکنگ ہوئی ہے، یہ تو مارکیٹ مینیپولیشن ہوئی ہے۔ دیکھیں مینوپولیشن اس لیے اگر آپ اس کو کہیں کہ شوگر مل کے پاس تو سٹاک ہی نہیں، 2-3 ملیں شاید جن کے پاس اب بھی تھوڑے سٹاک، باقی تو سب 1 مہینہ پہلے اپنے ایگزاسٹ کر چکے ہیں۔ کافی ملوں کے پاس سٹاکس ہیں، بہت کم ہے، پنجاب میں بھی کافی ہیں، 2-3 ملوں سے 4 سے زیادہ کسی کے پاس بھی سٹاک نہیں ہے، اور وہ سٹاک سب حکومت کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کمشنر صاحب کے پاس پوری مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے، اور ہم جو چیز بلیں سیل کرتی ہیں وہ 15 دن پہلے وہ انٹیمیٹ کرتی ہیں کہ یہ چیز ہم جو ہے نا بیچ چکے ہیں، تو ہر چیز ہر فگر جب اس سے مرزا کنیکٹ ہوں گے، بھٹی صاحب مجھے بتائیے گا، مزمل صاحب مجھے آپ بتائیں نا، اچھا کنیکٹڈ ہیں، میں ایک سیکنڈ مزمل ان سے مرزا سے شروع کر لوں، بیکاز ان پہ بڑے الزامات لگ رہے ہیں، اظہر صاحب نے بھی کہا ہے، حماد اظہر نے کہ جی سندھ از لارجلی ٹو بلیم، اور آپ لوگوں نے اپنا ڈیلے بھی کیا ہے کرشنگ سیزن، اس کی وجہ سے بھی شارٹیج کریٹ ہوئی ہے، پھر آپ نے کہا جی انہوں نے 2-3 ملز نے تو آن بھی کر دیے تھے اپنے بوائلرز وغیرہ، پھر بوائلرز بند کر دیے، جب انہوں نے بند کیے تو باقیوں نے بھی جناب ہورڈنگ شروع کر دی، سارا ملبہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے سندھ کے اوپر۔ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو مرزا، میں چاہ رہا ہوں پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ شارٹیج اور یہ پرائس فلکچویشن اتنی ہوئی کیوں ہے، کون ذمہ دار ہے؟ مالک صاحب میں سمجھتا ہوں پرائس فلکچویشن کی جو ایک وجہ ہے جو سب کو سمجھ آتی ہے وہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ ہے، کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، سپلائی مارکیٹ میں شارٹ ہے، تو نیچرلی جب سپلائی شارٹ ہوتی ہے تو بیسک اکنامک پرنسپل ہے کہ پرائس شوٹ اپ کر جاتی ہے۔ میرا مرزا ایک سوال پہلا یہ ہے سب سے کہ یہ پچھلے 8 دن میں اچانک ڈیمانڈ کیا ہو گئی ہے کہ 22 کروڑ سے ہم 44 کروڑ ہو گئے ہیں، کہ کریزی ڈیمانڈ کیوں بڑھ گئی ہے؟ یہ تو فیک ڈیمانڈ ہے نا۔ ایبسلیوٹلی اس کی وجہ ہے مالک، اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنوری 2021 میں فیڈرل گورنمنٹ کو خود اندازہ تھا کہ مارکیٹ میں کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ شوگر شارٹ ہوگی، اور اس وقت کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ 5 لاکھ ٹن چینی کو امپورٹ کیا جائے گا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کیا وہ 5 لاکھ چینی جو ہے ابھی تک امپورٹ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے۔ جو ہماری اطلاعات ہیں، جو ہم نے چیزوں کو دیکھا ہے، ابھی تک وہ چینی امپورٹ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے شوکت ترین صاحب نے اگست کے مہینے میں ایک کمیٹی بنائی اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے حکومت کے اس فیصلے کی پاسداری نہیں کی،
کیوں کابینہ کے فیصلے کے بعد وہ 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ نہیں کی گئی؟ میں سمجھتا ہوں جس دن آپ کے سامنے یہ حقائق آ جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ عوامل کیا تھے جن کی وجہ سے آج ہم چینی جو 55 روپے کلو آج سے 3 سال پہلے تھی وہ 160 روپے پر آ پہنچی ہے۔ جب ایز اپوزیشن ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ حکومت کی مس مینجمنٹ ہے، اس حکومت کی نااہلی ہے، تو اس حکومت کو ایک ہی کام آتا ہے اور وہ ہے بلیم گیم، کہ دوسری حکومتوں کے اوپر، دوسری سیاسی جماعتوں کے اوپر ڈال دیا جائے۔ انہوں نے ایک الزام لگایا کہ سندھ کے اندر شوگر مل سٹارٹ ہوئی تھی، ہم نے ان شوگر ملز کو زبردستی بند کرا دیا۔ میں نے آن ریکارڈ آ کے کہا کہ اگر شہباز گل صاحب یا کوئی اور وفاقی حکومت کا ترجمان آ کے آئیڈینٹیفائی کر دے کہ وہ کون سی 3 شوگر ملیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں، میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم اس کو چیک بھی کریں گے، انویسٹیگیٹ بھی کریں گے، اور جو کارروائی بنتی ہے وہ کارروائی بھی کریں گے۔ دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ سندھ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مالک صاحب، پاکستان کی جو ٹوٹل شوگر پروڈکشن ہے اس کا تقریباً کوئی 70% جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے آتا ہے۔ پنجاب میں 45 شوگر ملز ہیں، خیبر پختونخوا میں 7 شوگر ملز ہیں۔ وہاں پر پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہاں پر مراد علی شاہ یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ تو بتائیے کیوں وہاں پر ابھی تک شارٹیج ہے؟ اب یہ کہتے ہیں ہم نے جان بوجھ کر ایک کنسپیریسی کی ہے اس حکومت کے خلاف، اور ہم نے ابھی تک جان بوجھ کر کرشنگ سٹارٹ نہیں کی۔ میں اپنے ساتھ مالک صاحب یہ ایک پورا ڈاکیومنٹ لے کر آیا ہوں جس میں پچھلے 10 سال کی جو ڈیٹ ہے کرشنگ کی صوبہ سندھ کی، اس کی تفصیلات میرے پاس ہیں۔ میں فار دا بینیفٹ آف اے کامن مین، جو ایک عام آدمی سن رہے میری بات، میں اس کو یہ بتانا چاہوں گا، اور میں پر شوگر مل کے نام سے آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے سال ہوا کیا تھا۔ العباس شوگر مل ہے صوبہ سندھ کے اندر، اس نے پچھلے سال 6 نومبر کو کرشنگ سٹارٹ کی تھی۔ النور شوگر مل ہے صوبہ سندھ میں، اس نے 30 نومبر کو سٹارٹ کی۔ انصاری شوگر مل ہے، اس نے 11 نومبر کو سٹارٹ کی۔ چلیں آپ ایک سیکنڈ، نہیں اتنی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈیشنلی 6 نومبر آنورڈز کرشنگ شروع ہوتی رہی ہے، جو اور حماد اظہر نے جو کہا ہے کہ جی سندھ میں پہلے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کرشنگ ہوتی تھی ہمیشہ، تو وہ غلط سٹیٹمنٹ تھی ان کی۔ میں مالک صاحب پچھلے 10 سال کا ریکارڈ 2010 آنورڈ آپ کو پیش کر سکتا ہوں، یہ 6 اکتوبر کی ڈیٹ غلط ہے۔ اگر آپ قانون کو بھی پڑھیں گے تو قانون میں بھی انہوں نے 1950 کے قانون میں لکھا تھا کہ کرشنگ آپ کو 30 نومبر سے پہلے سٹارٹ کرنی ہے۔ 1950 سے لے کے آج تک جو نہیں وہ ٹھیک ہے، قانون نہیں، میں تو ابھی تو میں صرف برزہ دیکھ رہا تھا کہ پریکٹس جو سی ہے۔ میں مزمل اسلم کو بھی لے لوں گا، سپوکس پرسن ہے۔ مالک صاحب جی مالک صاحب ایک چیز جی میں صرف کیٹیگوریکلی 3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ 3 شوگر ملز کو ہم نے بند کرایا، غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کے اندر اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ٹریڈیشنلی کرشنگ سٹارٹ ہوتی ہے، یہ غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ اور میں عوام کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ پنجاب میں 45 شوگر ملز ہیں، خیبر پختونخوا میں 7 شوگر ملز ہیں، یہ 52 شوگر ملز اس وقت کیوں آپریٹ نہیں ہو رہی ہیں؟ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کیا ابھی تک جو شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ وزیر اعظم پاکستان نے 2019 میں بنائی تھی، اس کی جو فائنڈنگز آئی تھی، کیا ان فائنڈنگز کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوا ہے؟ کسی ڈیلنکوینٹ آدمی کے خلاف کارروائی کی ہے؟ اگر کی ہے تو بتا دیں، کیونکہ اگر کارروائی ہوئی ہوتی تو آج یہ مارکیٹ مینیپولیشن نہیں ہو رہی ہوتی، اور پاکستان کی عوام کو جس طرح ماضی میں 55, 60, 70 روپے کلو چینی ملتی تھی اس طرح چینی مل رہی ہوتی۔ جی مزمل ذرا بتا دیجیے گورنمنٹ کا۔ چلیں جی، میں پہلے تو مرتضی وہاب کے کچھ کریکشنز کر دوں۔ 3 لاکھ ٹن چینی آئی ہے، اور آج کی تاریخ میں بھی اس 3 لاکھ ٹن میں جو ہے 1.25 لاکھ ٹن سے زیادہ حکومت پاکستان کے پاس ہے۔ لیفٹ میں جو ہے ایسوسیشن کے ہیں، اقبال صاحب یہ بھی ریکنفرم کر دیں گے۔ 75,000 ٹن پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے۔ کل رات کو ایک جہاز لگ رہا ہے 30,000 ٹن کا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ علم میں نہیں ہے کہ 3 لاکھ ٹن ہے۔ دوسری پنجاب حکومت جو ہے، سر بولنے دے پلیز۔ ہاں بولیں۔ دوسرا پنجاب حکومت جو ہے، کے پی حکومت نے درخواست کی کہ آپ ہمیں چینی دے دیں، 10,000 ٹن ان کو بھجوائی، ٹھیک ہے۔ سندھ کی کابینہ جو ہے، ایک تو انہوں نے جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ پہلے اکتوبر یا فرسٹ ویک آف اکتوبر کسی نے نہیں بولا، 25 اکتوبر کی ڈیٹ تھی۔ چلیں ایک بات مان لیتے ہیں، حماد اظہر صاحب نے کہا کہ جی ٹریڈیشنلی پہلے ہفتے سے ہوتی تھی، وہ ڈیلے ہوگی۔ 25 اکتوبر کی جو ڈیٹ تھی۔ اچھا چلیں، حماد اظہر صاحب کا بھٹی صاحب ذرا شارٹ نکالیں، لیٹس ہیئر۔ میں تھوڑے فیکٹس کریکٹ کر دوں۔ اب آ جائیں کہ انہوں نے
ابھی جا کے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے جا کے جو ہے شوگر کین کی سپورٹ پرائس اناؤنس کی ہے. پھر اس کے بعد ابھی آپ نے پنجاب نے کب کی؟ ہم نے آج سے 10 دن پہلے کی. تو انہوں نے 3 دن پہلے، آپ نے 10 دن پہلے کیا، آپ نے کون سی؟ اچھا مجھے ایک چیز بتائیے. کراپ سائیکل ہے نا، کراپ سائیکل ہے. میرا سوال ہے، کراپ آتی ہے 1 مہینہ پہلے. نہیں میرا سوال ہے، میں کمیشن کی رپورٹس پڑھ رہا تھا اور انہی کی انڈسٹری کی 12 سے 18 مہینے ہوتی ہے کراپ، سال سوا سال ہوتا ہے. اور جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں فیبرری مارچ تک آپ بڑے آرام سے ایسٹیمیٹس دے سکتے ہیں کیا کراپ آئے گی کیا نہیں آئے گی. آپ کو ستمبر اکتوبر میں جا کے آپ دیتے ہیں، آپ کے کہیں کمشنرز اور دوسرے آپ لوگ نکالتے ہیں. ایک تو آپ لوگ اتنی ڈیلیڈ نکالتے ہیں جو آپ پہلے نکال سکتے ہیں، جو آپ کے پاس رپورٹس بڑی اچھی کراپ کی ہوتی ہیں. سیکنڈلی آپ کی گورنمنٹ جس طرح LNG میں کیا، اگین وہاں پہ ٹینڈرز نہیں کیے، اور جب کیے تو پھر میکسیمم پرائس میں لیا. 3 بار ہی آپ نے ٹینڈرز کیے، کینسل کیے، لیٹ ٹینڈرز کیے. آپ کو اندازہ تھا کہ شارٹیج ہوگی، اور گورنمنٹ کی بالکل نالائکی ہے یا کرپشن ہے، یا تو انڈسٹری کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں آپ کے لوگ تاکہ انڈسٹری بھی کمائے وہ بھی کمائے. بیکاز خالی ٹینڈر کرنے میں پیسے نہیں بنتے، ٹینڈر نہ کرنے میں بھی پیسے بنتے ہیں. سو یہ چیزیں تو ہمیں ایکسپلین کریں نا. 3 ٹینڈرز کیوں منسوخ ہوئے؟ نہیں میں آپ اس پہ چینی کی بتا رہا ہوں. چینی کے آپ کے 3 ٹینڈرز ڈیلیٹ کیوں آئے؟ چینی دیکھیں ہماری ڈیلیٹ نہیں ہے، چینی آج بھی 1.25 لاکھ ٹن ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا، اگر آپ نے مرتضیٰ صاحب کو بات کرنے کا موقع دیا، مجھے 2-3 منٹ دے دیں نا. جی 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 ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ سندھ میں شوگر کین جو ہے 1 مہینہ پہلے آتی ہے. ایک کراپ سائیکل ہوتی ہے، سندھ میں کرشنگ پہلے سٹارٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پنجاب میں ہوتی ہے. اگر یہ مرتضیٰ صاحب کو نہیں پتا تو یہ آج جان لیں اس چیز کو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ابھی تک انہوں نے پرائس نوٹیفیکیشن نہیں کیا. یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں پرائس نوٹیفیکیشن دینے کا؟ ٹھیک ہے. انہوں نے اعلان کر دیا 250 روپے، ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا. تیسری فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے سے کتنی چینی پنجاب میں آتی ہے؟ میں پنجاب میں پرائسز کا میں فلکچویشن کی پہلے بات کر لیں. میں آپ کو نہیں، مجھے ساتھ ساتھ کرتے جائیں نا، مجھے ایجوکیٹ کریں. سندھ سے کتنے ٹن چینی پنجاب کی مارکیٹ میں آتی؟ سندھ میں تباہی پھیلی ہوئی نا، میں بھی پنجاب کی تباہی کی بات بھی کر لیتے ہیں نا. پنجاب میں اگر 160 پہ گئی ہے، اس کا آپ کی لاجک سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے سندھ میں پہلے کرشنگ ہوتی ہے، سندھ میں چینی پہلے بنتی ہے، تو اس میں سے پنجاب میں بھی آ جاتی ہوگی جو کرتا ہوگا. ٹریڈیشنلی سندھ سے پنجاب میں کتنی چینی آتی ہے؟ سندھڑی آم، آپ پہلا آم کے سیزن میں آپ پہلا آم کہاں کا کھاتے ہیں؟ میں یہ سمجھانے کا پوری کنٹری میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے، شوگر ملز پہلے جو ہے سندھ کی. میں ذرا ازما کو بھی ایک سیکنڈ لے لوں. ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں سندھ سے کتنی چینی پنجاب میں آتی ہے؟ جب سیزن شروع ہوتا ہے تو کبھی تھوڑی بہت، کوئی فگر تو ہوگا کسی کے پاس. میرا خیال ہے کوئی آپ کر لیں 1 لاکھ ٹن 2 لاکھ ٹن بہت ہے. اس کے بعد یہاں دن میں آپ کو 6000 ٹن چاہیے، دن میں 6000 ٹن چاہیے آپ کو. اٹس ناٹ اور دوسرا پرائسز، مرزا کیا کہہ رہے ہیں، دوسرا پرائسز سندھ میں جو ہے زیادہ ہیں. پنجاب میں تو 90 روپے مل رہی ہے، 105 روپے بھی مل رہی ہے. سندھ والوں نے شارٹ کی ہے. جی کوئکلی مرزا بھی، میں نے ازما کے پاس جانا ہے، بولیے. میں مالک صاحب صرف ابھی مزمل صاحب نے لائیو ٹیلی ویژن پہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس اتنی چینی اس وقت بھی سٹاک میں اویلیبل ہے. 1 لاکھ ٹن کہہ رہے ہیں پنجاب اور یوٹیلیٹی اسٹور میرے خیال میں شاید انہوں نے کہا ہے. مجھے بتائیے ٹھیک ہے، اگر وفاق کے پاس اس وقت وہ چینی اویلیبل ہے اور مارکیٹ میں اتنا برا حال ہے کہ ایک عام آدمی کو چینی میسر نہیں ہو رہی، ایون 160-165 روپے کلو پہ، تو وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے خود اپنا ریبٹل جب دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کی ہے. 5 لاکھ کا فیصلہ تھا، اگر وہ 2 لاکھ کا شارٹ فال نہیں ہوتا، اس میں بھی 1.25 لاکھ پڑی ہوئی، ہمارے پاس تو ضرورت ہی نہیں ہے. ایک چیز ہمارے پاس تو پھر مارکیٹ میں 160 کیوں بک رہی ہے یار؟ اگر چینی پر آپ مجھے ایک بات بتائیں، سندھ حکومت کا ایک کمشنر آپ کو کہیں جاتے ہوئے نظر آیا؟ پنجاب میں تو سٹاکس کو قابو کر لیا، پنجاب میں یوٹیلیٹی سٹور سے بیچی گئی. سندھ حکومت کی ایک ایفرٹ سنا دیں مجھے، ایک ایفرٹ بتا دیں مجھے یہ پچھلے 10 دنوں میں صرف بیان کے علاوہ. جی مرزا، I really have to go to ازما، بڑی صبر سے بیٹھی ہوئی ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں کہہ رہا ہوں، اگر ایشو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہے اور اگر وفاقی حکومت کے پاس 1.25 لاکھ ٹن چینی اس وقت اویلیبل ہے، تو مارکیٹ میں کیوں نہیں آتی وفاقی حکومت چیزوں کو سٹیبلائز کرنے کے لیے؟ آپ نے مانگی نہیں، سندھ لے ہی نہیں رہا، ہم نے تو بولا لے لیں. آپ اچھا ازما سے پوچھتے ہیں، ازما لاہور بیٹھی ہوئی نا، پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہیں. ازما آپ نے بحث سنی ہے، وہ سرکار کہہ رہی ہے، سرکار کہہ رہی ہے کہ چینی تو بہت ہے، لاکھ ٹن پڑی بھی ہے، یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں بھی ہے، سندھ مانگے گا ان کے لیے بھی ہے، تو پھر یہ آگ کیوں لگی ہوئی ہے چینی کو آپ کے خیال میں؟ دیکھیے مالک صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ، مزمل صاحب تو یہ بھی ہیں
کہ جو ہے وہ صفوف بھی سفید مل جائے تو ٹھیک ہے، اس سے گزارا کر لے، اور جیسا بھی چل رہا ہے اس کو چلنے دے، تو وہ تو ممکن نہیں ہے۔ میں اس وقت کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ مجھے مت سمجھے، میں ایک عام آدمی ہوں۔ یہاں گورنمنٹس بیٹھی ہیں آپ کے پاس، پروونشل گورنمنٹ بھی بیٹھی ہے آپ کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ بھی بیٹھی ہے، اور شوگر انڈسٹری کے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ اب بال جا رہی ہے ایک کی طرف دوسری طرف، جو ہمیشہ اس حکومت کا، وفاقی حکومت کا وتیرہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو جمشید اقبال چیمہ صاحب نے جو اب گئے تھے ریزائن کر کے، انہوں نے جو ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے ہمیں کہا تھا 1 نومبر سے جو ہے وہ کرشنگ سیزن شروع ہو جائے گا پنجاب کے اندر۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں ہوا؟ پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے خود جو پرائس ہے، امدادی پرائس جو ہوتی ہے، وہ خود انہوں نے 1 نومبر کے بعد جو ہے وہ جاری کی ہے۔ اگر حکومت کو صرف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے بیچ کی لائن ہی نہیں پتا، اگر ان کو یہ حکومت اتنا نہیں کر سکتی کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے اس کو یہ کسی میکنزم کے ذریعے جو ہے وہ کر سکے، پرائس کنٹرول کمیٹیاں کیوں نہیں ہے پنجاب کے اندر؟ میرا سوال ہے۔ آپ نے جو کمیشن کی رپورٹ بنائی تھی جس کے اوپر بہت کریڈٹ لیا، آپ کو یاد ہے مالک صاحب، شاید آپ نے ہی اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے ریلیز بھی کیا تھا، اس کے اوپر بہت کریڈٹ۔ حکومت 6 مہینے اس کے اوپر بغلیں بجاتی رہی، دیکھیں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ بمپر کراپ ہو تب بھی چینی 110 120، اور اگر ہمارا جو کرشنگ سیزن ہے وہ آپ شروع نہ کرا سکے تو چینی 140 150، ہمارا قصور کیا ہے؟ آپ نے شوگر کمیشن کے اندر جو کارٹل بتایا گیا تھا، جو آپ کو امدادی قیمت بتائی گئی تھی، جو آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ، دونوں نے حکم دیا کہ آپ اس کو اس پرائس کے اوپر جو ہے وہ میک شور کریں، یہ وہ نہیں کر سکتے۔ اگر حکومت اپنی ریٹ بحال نہیں کر سکتی، اگر حکومت کی گورننس کا یہ عالم ہے کہ یہاں جو مرضی کرے، وہ تیل والے آئیں وہ ہمیں کھا کے چلے جائیں، آٹے والے آئیں وہ ہمیں کھا کے چلے جائیں، ادویات والے آئیں وہ ہمیں کھا کے چلے جائیں، حکومت یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ بنسی بجائے گی اور ہمیں بتائے گی کہ سفید صفوف بھی ملتا تو چپ کر کے کھا لو، نہ کرے بھائی۔ ہم انسان ہیں، 22 کروڑ کا یہ ملک ہے، یا کوئی بادشاہ۔ اچھا ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن عظما، پوائنٹ ٹیکن۔ میں ذرا مزمل صاحب سے 2-3 سوال آپ کے بالکل صحیح ہے۔ چیمہ صاحب نے اناؤنس کیا 1 نومبر کو ہوگی، جبکہ آپ نے سپورٹ پرائس بھی پنجاب میں اناؤنس نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ ڈیٹس بھی کانسٹنٹلی چینج ہو رہی ہیں، کیوں؟ ایک ڈیٹ جو ہوتی ہے دوبارہ 3 باری ڈیٹس کیوں آپ کی چینج ہو رہی ہیں آفیشیل ڈیٹس ہوتی ہیں کرشنگ کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ تھوڑا سا پھر انفارمیشن کا مسئلہ ہے ان کو، کہ نہ چیمہ صاحب اس کی ڈیٹ دے سکتے ہیں، یہ صوبائی حکومت دیا تو ہے نا بھائی، وہ آپ کے اسپیشل سسٹم تو پرائم منسٹر ہیں، صوبائی حکومت کا سبجیکٹ۔ تو you're saying is کہ چیمہ صاحب was talking to the hat، مجھے نہیں پتا، میں صرف نہیں پتا تھا وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ میں ایک لاجک کی بات بتا رہا ہوں کہ صوبائی حکومت اور وہی سپورٹ پرائز نکالتی ہے اور وہی کرشنگ کی ڈیٹ دیتی ہے، اور چیف سیکرٹری پنجاب نکالتا ہے، اور اس نے جو ہے ساؤتھ پنجاب کی 15 نومبر اور 20 نومبر جو ہے باقی پنجاب کی۔ سر ایسے ہی ہے، اور سندھ کی ابھی مجھے بتا دیں کہ ان کی ڈیٹ کون سی ہے، چلے یہ ڈیٹ ہی دے دیں ہمیں۔ اور ایسا کیا ہو گیا، یہ 1 مہینے پہلے جو ہے سندھ میں شروع ہوتی ہے، 20 دن پہلے شروع ہوتی ہے، کیوں نہیں شروع کر رہے؟ کس کو بینیفٹ دے رہے ہیں؟ بتائیں شوگر مل سے نہیں کر رہی ڈاکٹر صاحب؟ عرض یہ ہے کہ ایک شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے فیڈرل لیول پر، اس میں تمام صوبے ریپرزینٹڈ ہیں، اور ان کی ریکمنڈیشنز وہاں پہ لاجیکلی آنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ملک ہے، یہاں پر گنے کا ایک ریٹ ہونا چاہیے۔ اگر چینی کا ایک ریٹ فیڈرل گورنمنٹ نکالتی ہے تو پھر گنے کا بھی ایک ریٹ ہونا چاہیے۔ ابھی میں آپ کے پروگرام کے اس میں وہ دیکھوں کہ ایک طرف گنے کا ایک ریٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے، زمینی حقائق کچھ اور ہے، ہوتا رہا ہے، نہیں ہوتا رہا ہے، ملز کی لوکیشن کہاں پہ ہے، زمین کیسی ہے، کہیں پہ کھاد ڈالنی نہیں ڈالنی، چیزیں وہ تو فرق ہوگی۔ ابھی ہوا ہے آ کے، ورنہ ایک ہی ریٹ ہوتا تھا، چینی کا بھی ایک ہی ریٹ ہوتا تھا۔ اچھا دوسری، ابھی آپ دیکھیں ہم تو ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف سیاست ہے، ہم بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ملز نے جان کے کرشنگ ڈیلے کی ہے، ایک تو گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کے لیے، اور اپنے مطالبات بنوانے کے لیے، جو پرانی انکوائریز چل رہی ہیں ان کو بند کروانے کے لیے، کمپٹیشن کمیشن کو اپنے پر سے ہٹانے کے لیے، کہ آپ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں گورنمنٹ آف دا ڈے کو۔ اور یہ مجھے یاد ہے کہ 2020 میں بھی جب یہ بنی تھی انکوائری کہ جی 6-7 قسم کی انکوائریز ہوں گی، تو ملز نے کہا تھا ہم ہڑتالوں پہ چلی بھی گئی تھی شوگر ملز، اور شوگر مل ایسوسی ایشن کے کہنے پہ کہ جی ورنہ
चली जाएगी कीमत 110 पे चली जाएगी। उस ज़माने में 110 बड़ी कीमत लगती थी। मालिक साहब, हम तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि गन्ना कब मैच्योर होगा, हम तो कहते हैं उसके मुताबिक मिलें चलाएं। हमारे ऊपर तो जुर्माना लग चुका है, हम अदालतों में जाके रिलीफ ले रहे हैं, हमारे ऊपर रेड हो रहे हैं, हमारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। बाकी हुकूमत ने जो भी वो एक्शन करने हैं वो तो हमारे ऊपर ऑलरेडी हो रहे हैं। तो पता नहीं आपको स्टेज तो हमने देखा, हमारी अदालतें IPPs के केसेस हों बिलियंस के, फौरन अदालतें स्टेज देती हैं जो 12-12 साल रहते हैं। हीट ऑडिट पे मुझे याद है 12 साल उस पे रहा। देखिए कमीशन के ऊपर स्टे मिल गया, आपके 44 अरब रुपए हैं, आपको भी स्टे मिले हुए। देखें अर्ज है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आफ्टर ऑल और कहाँ जाएं? अदालत में ही जाना है ना। जब एक दो उसमें फ्री कैन में डिस्प्यूट होगा तो अदालत में ही जाएंगे। अदालत क्रशिंग सीजन क्यों डिले कर रहे हैं आप? देखिए हम नहीं कर रहे। देखिए कानून ये कहता है कि ये जो पहला कानून था 1 साल पहले 30 नवंबर तक मिल मालिक जब चाहेगा वो नोटिस देगा केन कमिश्नर को। तो आपके ख्याल में डिले इसलिए क्योंकि ये सपोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं, गन्ना मैच्योर नहीं होता। पिछले साल भी हम यही कहते रहे हैं कि गन्ना मैच्योर नहीं था। 10 नवंबर को ज़बरदस्ती मिलें चलवा दी गई। हम बार बार ये कहते रहे कि 3 लाख टन चीनी कम पैदा होगी और वो हुई और हुकूमत को इम्पोर्ट करनी पड़ी। और आज जो 140-50 पे कीमत गई है उसी कमी की वजह से सर्दी बढ़ती है तो सुक्रोज लेवल बेहतर हो जाता है। यही हुकूमत को कह रहे हैं कि जब 30 नवंबर की एक डेट ऑलरेडी कानून में मौजूद है तो हुकूमत क्यों फोर्स कर रही है कि आप 15 को चलाएं, आप 20 को चलाएं? नहीं, आज की मीटिंग में तो ये बात नहीं हुई। 1 सेकंड आज हमारे साथ मीटिंग की इन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक आज आपकी मीटिंग हुई है इनके मैं सिर्फ एक और यहाँ बात की वहाँ पे। देखें, नहीं हमने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं दी, ना हमने ऐसी बोला कि 30 नवंबर कोई ऐसी बात ही नहीं की वहाँ पे कोई। 30 मैंने कहा लॉ में जो है ना, मैंने ये नहीं कहा। उस मीटिंग में आप ये कह रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट आप पे ज्यादती कर रही है, आपको डेट दे के आप पे पोस्ट कर रही है। हाँ, असल में हकीकत यह है कि हम तो गन्ने के मैच्योर होने का इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आज आपने मीटिंग में तो बात नहीं की उनसे। हमने की है, हमने तो ये बात सबसे पहला मुतालबा ही हमारा यही था कि जी आप ये हुकूमत ने हमें कहा कि आप फौरन वो चलाएं। जो है मुतालबात कुछ और थे, मैं बता नहीं सकता। मुतालबात क्या है? मैं नहीं बताता। क्यों नहीं बता सकते? एक TLP का मुतालबा है वो गवर्नमेंट नहीं बताती, एक आप हैं, हमें बताएं ना क्या कह रहे हैं आप? मैं बता दूंगा मुतालबे में। ये कौन सा इतना बड़ा सवाल है? हमने तो सबसे पहले हुकूमत से ये दरख्वास्त की है कि हमें इस वक्त हम तैयार नहीं हैं, इसलिए तैयारी में हमें सबसे पहले तो क्रेडिट लाइन्स चाहिए, क्योंकि हमने तकरीबन पंजाब में सिर्फ जो है 500 अरब रुपया पे ऑफ करना है हमने काश्तकारों को। अब अगर मिलों के पास 100 अरब या इतना अगर मौजूद होगा तो ये आपको 12 महीने पहले ही पता था कितना आपने देना। आपका तो एक शेड्यूल है, आपको अचानक तो नहीं क्रशिंग सीजन आ गया। नहीं, हम आपको पता है हर साल आपने नवंबर में क्रशिंग करनी है। बैंकों के साथ ये चीज वर्कआउट कर रहे हैं। हमें एक NOC मिलता होता था गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट पंजाब, वो NOC आज तक नहीं मिला। बैंक वो डिमांड कर रहे हैं। हमने आज भी यही रिक्वेस्ट की हुकूमत से कि मेहरबानी करके पंजाब NOC क्या है कि हमें NOC दे दें। NOC ये है कि आपने काश्तकारों को पैसे दे दिए तो वो आप हमें जमा करा दें और हम आपको NOC दे देते हैं। वो कह रहे हैं जिसने कंप्लेन नहीं की तो हम NOC वो नहीं जमा करेंगे। हमने अब हम काश्तकार की स्टेटमेंट्स थी, काश्तकार को पैसे अगर नहीं मिलेंगे तो वो हम पूछेंगे ना आपने दे दिए, अगर नो ड्यूज है तो हम आपको NOC दे देते हैं। मालिक साहब वो हम सबमिट। जी मुर्जा जी बोलिए, ये इसमें नाजायज बात क्या है गवर्नमेंट की? हाँ मुझे ये बता। जी मुर्जा, मैं मालिक साहब गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हम असल मुद्दे पर नहीं आ रहे। ये हुकूमत खाम में इस वक्त एक गेम खेल रही है शुगर मिल एसोसिएशन के साथ बैठ के इस तमाम बातों का। असल बुनियादी नुक्ता ये है कि आपने डिमांड सप्लाई का गैप क्यों होने दिया। जब हुकूमत ने जनवरी 2021 में फैसला किया था कि हम 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करेंगे तो वो चीनी क्यों इंपोर्ट नहीं हुई? अगर मुजम्मिल असलम साहब कहते हैं कि हमारे पास चीनी आज भी अवेलेबल है तो क्यों खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में 165-170 रुपए किलो चीनी मिल रही है? आज 10,000 तो कहीं ना कहीं हुकूमत की इन्होंने मांगा हमसे, अभी मांगे, अभी सुबह दे देंगे इनको। मुजम्मिल साहब लोग मांग रहे हैं भाई, तो सूबे हुकूमत डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना। जैसे पेशावर इधर पंजाब हुकूमत डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सस्ता बाजार लगा रही है। एक इनसे पूछे एक रेट किया कहीं से किसी को चार्ज किया कहीं पे हाई प्राइस पे, ये तो वहां बैठ के मालिक साहब मैं तो एक स्पेसिफिक कुछ बातें कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली चूंकि जवाब नहीं है ना, तो जिस तरह गन्ने की मेच्योरिटी का वेट करी है कौम ना, उसी तरह हम इस हुकूमत की मेच्योरिटी का वेट कर रहे हैं। ये हुकूमत मेच्योर नहीं होने वाली। मैं एक बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ कि डिमांड सप्लाई के गैप को मीट करने के लिए इमरान खान साहब की काबीना ने जनवरी में फैसला किया कि 5 मेरा भी एक बुनियादी सवाल है आपसे, पहले मेरा भी एक बुनियादी सवाल है कि मुझे ये बताएं
کہ پچھلے 10 دن میں کنزیومر پیٹرن میں اتنی کون سی اچانک ڈیمانڈ آ گئی کہ یہ شارٹیج کریٹ ہوگی جس میں اچھا مجھے ایک چیز تو بتائیں مرزا، سندھ کے مطابق 2 دن سے خبر چل رہی ہے، مرزا مجھے ایک چیز بتائیے، آپ سندھ کی ملز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کل بھی خبریں چلی پرسوں بھی چلی کہ جی نہیں سن لیں میرا سوال، ایکس مل میں پھر یو ہیو ٹو ٹیک ایکشن. آج ایکس مل 100 روپے ٹیلی ویژن پہ چلا، کل بھی چلا جی ایکس مل پرائس 4 روپے کم ہوگی، پرسوں چلا ایکس مل جی 4 روپے، 3 دنوں میں 12 14 15 روپے 100 روپیز ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ ملز ابھی کرشنگ ہی نہیں کر رہی تو ایکس مل پرائس کہاں سے پلے میں آ گئی؟ اس کا مطلب وہ ملز ہولڈنگ کر کے بیٹھی نہیں ہے سندھ میں بھی. ایکس مل پرائس تو تب ہوگی اگر آپ کرشنگ کر کے بیچ رہے ہیں ساتھ ساتھ. یہ پھر ہولڈڈ شوگر پڑی ہوئی ہے ملز میں آپ کے پاس. یہ ہو سکتی ہے، اور اس ہولڈنگ کو بچانے کے لیے، اس مارکیٹ مینیپولیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے قانون ہے نا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا. کیوں کمپٹیشن کمیشن تو کیوں نہیں چھاپے مار رہے؟ تو آپ کیوں نہیں چھاپے مار رہے؟ کیوں نہیں پتا کر رہے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے؟ لیٹ می سر آج 100 روپے ہو گئی کراچی ہول سیل مارکیٹ کا ریٹ. اب ریٹیل میں اگر 140 کی بکری ہے تو ان کا قصور ہے. مالک صاحب سارے قصور. جی ازما مالک صاحب ایک منٹ یار، سارے مجھے حیرت ہوتی ہے، چینی، آٹا، گندم، ادویات، ہر چیز کا سکینڈل اس حکومت میں ہوتا ہے، ذمہ داری یہ سندھ حکومت کے اوپر ڈال دیتے ہیں. خدا را اپنی غلطیوں کو ایکسپٹ کیجئے، اپنی کوتاہیوں کو ایکسپٹ کیجئے. ٹھیک ہے چلا ازما has been wanting to say something. جی ازما بولیے. دیکھیں پہلے تو مالک صاحب میری گزارش یہ ہے کہ اس حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو صرف بولنا ہے، حالانکہ حکومت کا کام بولنا نہیں ہوتا، حکومت کا کام کرنا ہوتا ہے. اور واقعی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم تو بالکل جاہل و جڈ ہیں جی. یہ جو سارے ارسطو آ کے بیٹھے ہیں یہ مجھے یہ بتا دیں کہ ہر ایک جو سکیم ہے وہ آپ اس کے پیچھے آپ ہی کے مافیاز کا ہاتھ کیوں ہوتا ہے؟ اب جو یہ بار بار لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے پیچھے چھپ رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ میں پہلے آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے شوگر ملز مالکان کو کہا کہ وہ ہولڈنگ نہیں کریں گے، اور دوسرا انہوں نے پنجاب حکومت کو یہ کہا کہ آپ انفورس کریں گے کہ کوئی ہولڈنگ نہ ہو اور پرائس اوپر نہ جائے. اب مجھے بتائیے کہ اگر پنجاب حکومت کے پلے ککھ نہیں ہے، وہ اگر بزدار صاحب 40 روپے جو ہے وہ ہاتھ سے سبسڈی دینے کے بعد بھی 40 روپے میں چینی باہر بھی جو آتے ہیں، 90 روپے میں جو ہے وہ دوبارہ آ کے ہمیں جو ہے وہ ملتی ہے، تو اس سب کا قصوروار کون ہے؟ اگر شوگر کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس کے اوپر اگر جو ذمہ داران کا تعین خود اس حکومت میں ہوا تھا، کسی ایک کو سزا مل گئی ہوتی تو شاید حالات اور ہوتے. اور آخری جو میری بات ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو اتنے دنوں سے وہ دیکھنا ٹھیک ہو جائے گا، 15 کے بعد ہو جائے گا، فلانا کے بعد ہو جائے گا، اتنے دنوں میں جو اربوں روپیہ جس نے بھی کمایا ہے، جو میری آپ کی عام آدمی کی جیب سے لیا ہے، کیا ہمیں وہ واپس دلوائے جائیں گے؟ ہمارا کیا قصور ہے کہ اگر نلائکوں کی بستی ہمارے پہ حکومت کر رہی ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے کہ یہ جو ہے یہ مفتی اعظم نہیں ہے، یہ وزیر اعظم ہے، ان کو سمجھائیں. وہ کھڑے ہوتے ہیں بھاشن اخلاقیات کے وہ دیتے ہیں جن کا اخلاقیات سے لینا دینا کوئی نہیں. ان کو کام کرنا تھا، انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے، 200 لوگوں کی ٹیم تھی ان کے پاس، اور آج عالم یہ ہے کہ وزیر تجارت عمران خان تھا مالک صاحب جب چینی باہر بھیجی گئی تھی، اس چینی کے وہیں سے تو پرابلم شروع ہوا تھا. نہیں اس میں تو ازما مجھے اس کا یاد ہے، میں آپ کو بھی یاد کروا دوں، ہم نے ڈاکیومنٹس بھی شو کیے تھے، جیسے انکوائری رپورٹ بھی ہو رہی تھی، 7 کیبنٹ میٹنگز میں پنجاب نے کہا تھا، پنجاب کی طرف سے رپورٹ دی گئی تھی، یہ سب اچھا ہے، ایکسیس ہے، سب کچھ ہے، 3 لاکھ ٹن باہر بھیج دیا، بعد میں لاکھ ٹن اور بھیج دیا، اور پھر بعد میں آپ کو یاد ہے نا بزدار صاحب وہ میٹنگ ہی بھول گئے تھے کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ اس معاملے میں ایک پنجاب کیبنٹ کی میٹنگ، تو ان کی یادداشت بھی چلے گئی تھی بزدار صاحب کی، وہ ہمیں سب پتہ ہے. لیکن میں ایک آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، 2020 میں جس میں انہوں نے فیصلہ کیا، اس میں بھی فوڈ ڈپارٹمنٹ نے لکھ کے دیا کہ ہمارے پاس ہمیں جو ہے وہ چینی باہر نہیں بھجوانی چاہیے، چینی کی قیمت بڑھ جائے گی، اور یہاں پر جو ہے وہ ہولڈنگ نہ، لیکن نہیں، کسی کو پرواہ نہیں. بیکاز میں ابھی مزمل کے پاس آ رہا ہوں، لیکن میں مزمل صاحب کو پہلے سنانا چاہتا ہوں کہ 2020 کی بات ہے، یہ اپریل کی شاید، اس وقت شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے 3 زندگی کے کرائسس میں چینی کے خلاف تحریک چلتے دیکھی ہے، اور چینی چوروں کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوتے دیکھا. چینی کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. چینی جو ہے یہ بحران پیدا کیا ذخیرہ اندوزوں نے، یہ سٹے بازوں نے. ان کے پاس اتنی دولت ہے، یہ 1-2 میٹرک ٹن اٹھا لے منڈی سے چینی، کیا ہوتا ہے جی کہ شوگر میں
सब्सिडी नहीं दी जाएगी जी। ये इतना जबरदस्त माफिया है कि ये हमने मरकज से फैसला किया है ECC में कि शुगर पे कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हमें पता ही नहीं चला सूबे में से ले गए पंजाब में से कितने अरब रुपया। वो इतने स्ट्रांग हैं कि शेख रशीद और असद उमर को नहीं पता लगा। ये वो जुमला जो मैंने कैबिनेट में बोला इस मंगल को इमरान खान के सामने, दे आर सो स्ट्रांग कि हमारे जैसे वजीरों को भी नहीं पता लगा कि नीचे से हमारे से कलीन तरीन साहब इन्फ्लुएंस एजेंट है। इन्फ्लुएंस एजेंट ना भी हो लेकिन उनका इस हुकूमत में इन्फ्लुएंस तो है, वो फिर मुझसे नाराज हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ये आपका सवाल है, ये आपकी लॉबी की बात हो रही कि आप लोग इतने ताकतवर है जो आपकी इंडस्ट्री है कि आप पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। ये वजीर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि फैसले ICC को उल्टा देते हैं, जो आपका दिल करता है करते हैं। और एक कमाल की चीज़ मैंने आपकी देखी कि आप शुगर मिल एसोसिएशन की आप वेबसाइट पर भी जाएँ, आप मिल्स की कैपेसिटी नहीं बताते, कौन सी मिल की कितनी कैपेसिटी है, और उसकी एक वजह भी है। जो ओरिजिनली लाइसेंसिंग मिले हुए हैं और आपको कैपेसिटी अलाउड थी, अंदर ही वो एड ऑन होते गए हैं। जो इसकी 5000 क्रशिंग कैपेसिटी थी वो 40,000 पे पहुंचा हुआ है, और उसकी एक्साइज सेल्स टैक्स पुरानी कैलकुलेट हो रही है। ऐसे ही नहीं है, ये फेडरल ये FBR ने कोई 480 अरब के टैक्सेस की डिमांड आप पे रेस की भी। और अगर पूरी जैसे आपने कहा मिल्स की अगर अपनी रियलिटीज़ हैं, कीमतें अपनी हैं, इनपुट कॉस्ट अपनी है, मुख्तलिफ इलाके के दूसरे हैं, तो कार्टलाइजेशन के ऊपर 44 अरब आपको दिया हुआ है। और अभी अज़मा भी बैठी हुई हैं, वहाँ भी बैठे हुए हैं, लेकिन तमाम गवर्नमेंट्स ने माशाल्लाह पिछले 5 सालों में 25 से 27 अरब की आपको दी हैं, रिबेट्स भी और सारे फ़ायदे दिए में सब कुछ। तो हर जगह में नज़र आता है एट द एंड ऑफ द डे शुगर मिल्स की तो हर तरफ कड़ाई के अंदर सब कुछ है। मालिक साहब ये भी एक मिथ है। अब शेख रशीद साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, एक सियासी आदमी है, उनको पता है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक क्राइसिस पैदा हुआ है, प्राइसिस का जब भी वो हुआ है इस किस्म, तो वो एक उसको सियासी अंदाज में ये एक इस किस्म की बात करके वो उसको साइड लाइन करने की कोशिश। हालांकि उनकी जिम्मेदारी अगर कोई ऐसा क्राइसिस है या कोई है, तो अगर वज़ीर ये बात कहे कि जी 80 लोग जो है वो मुल्क में इतने पावरफुल हैं जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया जा सकता, इससे बड़ा एक्शन क्या हो सकता है मालिक साहब? कि नैब अपनी जगह पे कार्रवाइयाँ कर रही है, FIA अपनी जगह पे कार्रवाइयाँ कर रही है, कंपटीशन कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं सारे, हो कुछ नहीं रहा। नहीं ये सारा कुछ हुआ हुआ है, जो इतने अरबों रुपए के जुर्माने हुए हैं, बाकी सारे कौन से दे दिए आपने? तो मालिक साहब हम अदालत में भी ना जाएं, हम जाके रिलीफ भी क्लेम ना करें, मतलब 2009 में भी आप पे कुछ बिलियंस का ठोका कंपटीशन कमीशन ने, उसमें से 33 करोड़ रुपया मिला, तकरीबन 27 बिलियन के। जो नाजायज मालिक साहब किया जाएगा तो अदालतें रिलीफ नहीं देंगी फिर। मतलब ये कोइंसिडेंस है कि जो मेजॉरिटी ऑफ मिल्स हैं जी उनके मालकान पार्लियामान में बैठे हुए हैं। कौन से मालकान पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं? पूरी लिस्ट है हमारे पास, जो फैमिली कनेक्टेड पे पॉलिटिकल फैमिलीज हैं। अभी तो जो खुशरो बख्तियार साहब की भी फैमिली है, कुछ मिले होंगी, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये तो बिजनेस है, ये लोग सारे जो बिजनेस कर रहे हैं दे आर ऑल प्रोफेशनल पीपल, और वो अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं बैठे हुए। अगर किसी ने पॉलिटिक्स करनी है तो वो मिल में नहीं है, वो मिल से बाहर पॉलिटिक्स कर रहा है। अच्छा। पॉलिटिक्स में तो ड्रैग किया जाता है, हर कारोबार को ड्रैग किया जाता है, हर उसको किया जाता है। वो अब दुनिया में देखें, ऑयल का कारोबार है, कहते हैं ये फलां का सियासी आदमी का कारोबार है, ये फलां सियासी आदमी का कारोबार है, और इसी तरह शुगर को भी जो फ्लरिशिंग थोड़ा सा को कारोबार। अच्छा मैंने ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक में एक चीज़ बता दें, आप लोग ये कैपेसिटीज़ वगैरह अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं बताते? मैंने कोशिश भी की है, शुगर मिल एसोसिएशन मुझे बता दें कि कंपनी A की क्रशिंग कैपेसिटी क्या है, मुझे ऑफिशियल फिगर आप लोग क्यों नहीं देते? देखें मालिक साहब, ये सारी ऑफिशियल फिगर जो हैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पास मौजूद है। मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, आप मैंने एज अ जर्नलिस्ट मांगा है, मुझे PSP हमने नहीं दिया, आपकी शुगर मिल एसोसिएशन ने नहीं दिया, आपकी वेबसाइट पे नहीं है। पूरी दुनिया अभी चले जाए, होंडा की चले जाए, पता लग जाएगा कितनी गाड़ियाँ बना रहे हैं। बिकॉज उसकी वजह है, बिकॉज वहाँ पर टैक्स इवेजन हो रही है, वहाँ पर ड्यूटी की चोरी हो रही है, वहाँ पर ये मैनिपुलेशन हो रही है। आप मुझे बताएं, ये सिंपल सी चीज़ है कि इस फैक्ट्री की ये क्रशिंग कैपेसिटी है, ये आपकी वेबसाइट पे क्यों नहीं है? देखें, अगर आई विश आपने मेरे साथ रब्ता किया होता तो मैं आपको सारी क्रशिंग कैपेसिटी भी बता सकता था, सारा हर चीज़, ये फिगर सारी अवेलेबल है। ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि देखें आप वेबसाइट पे डाल देंगे। चलें, मैं आपसे सवाल करता हूँ ऑन एयर जी, क्या आज के बाद हर मिल की 2 चीज़ें आप डाल देंगे
کہ اس مل کا جو اوریجنل لائسنس ہے وہ کس کیپیسٹی کا تھا اور آج اس مل کی کیا کرشنگ کیپیسٹی ہے. کیا ول یو پٹ اٹ آن دا ویب سائٹ؟ دیکھیں مالک صاحب، قانونی طور پر جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ ویب سائٹ پر بھی ڈالی جائے گی. قانونی اخلاقی بھی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن یہ ڈسکلوجر تو دے سکتے ہیں. ڈسکلوجر میں خوف کیا ہے؟ نہیں، کوئی خوف نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کوئی خوف. آپ سیکرٹری جنرل آپ کہہ دیں ہاں یار ہم ڈال دیں گے. دیکھیں مجھے کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی ملوں کو کوئی خوف ہے، لیکن وہ سر خوف ہے نہیں بتا رہی ملز. کل مالک صاحب کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی ملز اپنی اوریجنل نہیں بتا رہی. یہ کریں گے نا جی، کل کو یہ بھی ڈیمانڈ کرے گا کہ مل مالک کا گھر کس جگہ پر ہے، اس کا ایڈریس اس کے اوپر ڈالیں. پھر کیسے کریں گے؟ This is not a legit answer. یہ تو اب آپ ڈاکٹر یاق صاحب یہ نہیں، یہ نہ کرے بات. مالک صاحب دیکھیں، اب لیٹس بی ریئلسٹک. ایک انڈسٹری جو بلینز آف روپیز کی سبسڈیز اور ان کو ملتی رہی ہیں ریلیفز فرام دا ٹیکس پیئرز منی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میرا یہ حق نہیں ہے کہ مجھے یہ پتا ہو کہ جی اگر یہ فلانی شوگر ملز ہے، یہ اس کا اوریجنل لائسنس کتنے ٹن کا تھا اور آج کتنے ٹن یہ کرش کر رہی ہے، یہ میرا رائٹ ہے. مالک صاحب آپ بار بار سبسڈی کی بات کر رہے ہیں. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں 2-2.5 بلین سبسڈی ملی ہے، وہ بھی ڈائریکٹ بریک لینا جلدی سے بات کر لیجیے. کاشتکاروں کو ٹرانسفر ہوئی ہے. جسٹ ٹو ریزالو دا کنٹروورسی، اس میں میجورٹی جو شوگر ملز ہیں وہ پبلک لمیٹڈ لسٹڈ کمپنیز ہیں. ان کی بیلنس شیٹ کے اندر ان کی جو اینول رپورٹ ہے اس میں ان کی کرشنگ کیپیسٹی ایکچولی درج ہوتی ہے. نہیں، جو آپ کی بہت سی ملز ہیں، جو آپ کی آؤٹ آف 89 ملز کتنی آپ کی لسٹڈ ہیں؟ 89 میں سے کتنی لسٹڈ ہیں؟ نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو ویری فیو. میرے پاس اب جہانگیر ترین والی لسٹڈ ہیں، جہانگیر ترین والی لسٹڈ ہیں، جو باقی مجھے 89 میں بتائیں کتنی لسٹڈ ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب کی لسٹڈ ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، جمال الدین والی لسٹڈ ہے نا. ان سے یہ تو پوچھ لیں کب کرشنگ شروع کرا رہے ہیں، اور مجھے بتائیں کب کتنی لسٹڈ ہیں، باقی کتنی لسٹڈ ہیں؟ مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا، بٹ میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ ان کی اینول رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے لسٹڈ. یہ کانفیڈنشیل نہیں ہوتی مالک صاحب. یہ چلیں مجھے ایک بریک لینا ہے، میرے کان میں وہ چیخ رہے ہیں بار بار. لیٹ می ٹیک اے بریک، میں واپس آتا ہوں، اب اس پہ اور باتیں ہوں گی. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جی بڑا تھوڑا سا ٹائم ہے، کوئک رسپانسز. مرزا پہلا تو سوال یہ ہے کہ کرشنگ کب شروع ہو رہی ہے سندھ میں؟ 15 نومبر کیبنٹ نے اپروو کی ہے ڈیٹ کرشنگ کے لیے، تو اس کے حساب سے ہو جائے گی. 4 نومبر کو یہ اناؤنسمنٹ ہوا تھا اور 15 نومبر کی ڈیٹ طے کی گئی ہے. کلوزنگ کامنٹ آپ کا؟ میرا کلوزنگ کامنٹ مالک صاحب یہی ہے کہ اس کنٹروورسی کو ریزالو کرنے کے لیے ونس اینڈ فار آل جو 2019 کی شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ ہے اس کے اندر جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کی وجہ سے وہ مینیپولیشن ہوئی تھی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب کے خلاف ڈائریکٹلی ایویڈنس ہے اس رپورٹ کے اندر پیج نمبر 72 کے اوپر کہ ہی ایز منسٹر آف کامرس had recommended and approved the export of 1 million tons of sugar. تو اگر وہاں سے کارروائی سٹارٹ ہوتی ہے سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. جی عظما. دیکھیے میں بالکل انڈورس کروں گی مرتضیٰ کے پوائنٹ آف ویو کو، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جو کمیشن ایک بنایا گیا تھا جہانگیر ترین کے خلاف، اس میں ایک ممبر تھے سجاد باجوہ صاحب. سجاد باجوہ صاحب نے جو ہے وہ باہر جب کو نکال دیا گیا اس کمیشن سے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ شوگر کمیشن کی کسی کارروائی پہ کوئی عمل درآمد کرنا ہی نہیں چاہتے. اور پھر ایک علی ظفر کی رپورٹ تھی مرحومہ، وہ علی ظفر کی رپورٹ تو متعدہ کر کلین چٹ دی ہے جہانگیر ترین کو اپنا بجٹ پاس کرانے کے لیے، جس کے اندر جو ہے وہ ان کو منی لانڈرنگ کے الزامات سے بھی فار ہے، ان کو گرفتاری کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں ہے. عمران خان جن مافیاز کے سر کے اوپر سرغنہ بن کے بیٹھے ہیں، عمران خان کے ہوتے ہوئے اس چینی مافیا کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور عمران خان کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے تمام تر پاکستان کے مسائل کی جڑ ہوتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں مالک صاحب، اگر حکومت کے پاس 22 دن کا سٹاک موجود ہے تو حکومت کو ملیں چلانے کی کیا جلدی ہے؟ پہلا میرا یہ کلوزنگ کمنٹ ہوگا. دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ آخر حکومت کیوں اس پورے سسٹم میں انٹرفیئر کرتی ہے؟ حکومت کو مارکیٹنگ میکنزم پہ، ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے، مارکیٹنگ میکنزم پہ چھوڑ دینا چاہیے. گنا خریدیں ہم. اب مطلب ایک یہ ایسی انڈسٹری ہے انفارچونیٹلی جس کے چلنے کا فیصلہ بھی حکومت کرتی ہے، گنے کی قیمت بھی حکومت فیصلہ کرتی ہے، چینی کی قیمت کا فیصلہ بھی حکومت کرتی ہے، اور ہر چیز کا فیصلہ حکومت کرتی ہے، اور جرمانے بھی. غریب ملک ہے، ہم آٹے اور چینی سے اپنی پروٹینز کی نیڈ، اپنی کیلری نیڈ پوری کرتے ہیں. کھلا چھوڑ دیں آپ تو 260 پہ لے جائیں گے تو کون پوچھے گا؟ مالک صاحب کھلا چھوڑ دیں، جب تک کھلی چھوڑی رہی چینی اس وقت تک 93 سے اوپر نہیں گئی.
جس وقت قیمت فکس کرنی شروع کی اس وقت چلی گئی 150 اور 60 پہ. جب قیمت فکس نہیں تھی تو 93 پہ تھی مارکیٹ, اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کو نہ کریں, یہ اسی طرح چلتی رہے گی. جب آپ انٹروین کرتے ہیں, جب آپ ریڈ کرتے ہیں, جب آپ ایکشن کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے 5 لاکھ نہیں منگائی, کبھی کہتے ہیں پرائس فکس کیوں کی. لیکن ریسٹ اسائڈ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سال جو ہے ہماری 10% زیادہ جو ہے فصل آ رہی ہے, اور گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہے ہم جو ہے ایکسپورٹ نہیں کریں گے, اس سے اپنے ریزروز بڑھائیں گے, اور جیسے یہ کرشنگ شروع ہوگی 90 روپیز اینڈ بلو جو ہے یہ پرائس آئے گی. چلیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں ایک ایڈیٹوریل کا پیس آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں اینڈ میں, لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں عدالتوں کو کہ جس طرح ایک میں فیصلہ دیکھ رہا تھا, کمپٹیشن کمیشن نے 2007 میں ایک جرمانہ کیا 27 ارب کا, 2019 میں اس کا فیصلہ ہوا, 2019 میں 12 سال بعد, اور اس میں صرف کتنا 33 ملین 3 کروڑ روپیہ اس میں سے وہ ہوا. 44 ارب کے اوپر سٹے ملا ہوا ہے, 480 ارب کی ان کی دوسری ڈیمانڈز ہیں. پچھلے 8 دنوں میں جو بلینز آف روپیز کے منافع کمائے گئے ہیں, اس کی انویسٹیگیشن کون کرے گا نظر نہیں آ رہا. علی ظفر صاحب نے ایک رپورٹ نکلی تھی, وہ بھی نہیں لکھی, لیکن جو انہوں نے کوئکلی میں بات کروں گا, جو مزمل صاحب نے بھی بات کی کہ جی بمپر کراپ آ رہی ہے اور یہ اب آئندہ بڑا بہتر ہوگا, تو بڑا ریلیونٹ بزنس ریکارڈر نے ایک ایڈیٹوریل لکھا, اس کا میں صرف ایک حصہ آپ کو پیرافریز کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا ہے ٹریڈیشن سے, اور ہسٹری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرن ہے کہ جب الیکشن جنرل الیکشن سے سال 1.5 سال پہلے کمپنی ہمیشہ نظر آتا ہے کہ ایک بمپر کراپ آ گئی ہے شوگر کین کی, اور وہ جو سی اس کی نا سرپلس سپلائی ہوگی چینی کی ملک کے اندر, پھر اس کی وجہ سے کیونکہ ڈیلیز ہو جاتے ہیں تو اگلے سال وہ کرشنگ سیزن جو سے ہیں وہ ڈیلے ہوتے ہیں, پھر جو پریشر بہت زیادہ ڈومیسٹک اسٹاک کا ملز کو ہوتا ہے, تو پھر اس کے اوپر گورنمنٹ جو سی ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے. مارکیٹ کو 3 سگنل جاتے ہیں کہ ایک کرشنگ سیزن اگلا ڈیلے ہو گیا, اگر ایکسپورٹ ہو گئی سرپلس کی ایکسپورٹ ہو گئی, اور جب قیمت نیچے گرتی ہے چینی کی تو پھر اس سال گنے کی کاشت کم ہوتی ہے, اور جب گنے کی کاشت کم ہوتی ہے تو اگلے 2 سال پھر یہ سائیکل چلتی ہے, پھر دوبارہ ہم یہی دیکھتے ہیں وہ سبسڈیز ملتی ہیں, سب کچھ ملتا ہے, اینڈ دا سائیکل کنٹینیوز. میں تو یہی دعا کرتا ہوں یہ سوچ کے کہ شاید سرپلس گنا نہ ہی ہو تو بہتر ہے, تاکہ یہ 2 سال کی آپ کی سائیکلز نہ آئیں. لیکن اصل ایشو یہ ہے گورنمنٹ کی, اگر پتہ تھا کہ شارٹیج ہے اور یہ نیڈ ہے سب کچھ ہے, تو آپ نے کانٹریکٹس ڈیلے کیوں کیے؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہم نے LNG کے اندر بھی ہوتا ہے دیکھا ہوا, ہم نے LNG میں بھی جب جولائی میں پرائسز اور تھیں, ہم نے اکتوبر میں اس کے LNG کانٹریکٹس ہوتے دیکھے, اور اب مہنگی ترین LNG لی ہے. ایکٹس آف اومیشن اینڈ ایکٹس آف کمیشن دے ہیو کانسیکوینسز, اس لیے ان کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.